طفیل ابن عمرو ایک صحابی ہیں جو شاعر تھے، پڑھے لکھے انسان تھے۔ جب اسلام نہیں لائے تھے وہ، تو یمن کے قریب کوئی حکومت تھی، بہت مالدار، بڑے رئیس، بڑے نواب زادے، پڑھے لکھے، عقل مند، علم والے، دانشور، شاعر۔ جب وہ یمن سے مکہ مکرمہ میں آئے تو اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ جب وہ آئے تو مکے والے جو قریش کے لوگ تھے ان کے لپٹ گئے کہ بھائی آپ یہاں آ تو گئے، دیکھنا ہمارے اندر سے ایک آدمی ایسا نکل گیا ہے، اس نے تو سارا ماحول ہی خراب کر دیا، جادو کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے لڑا دیتا ہے، بھائی بھائی کی لڑائی کرا دیتا ہے، وہ تو جادوگر ہے۔ اس کی زبان میں ایسی کچھ بات ہے کہ تم کوشش کرنا کہ اس کی آواز تمہارے کان میں نہ چلی جائے، یہ کوشش کرنا کہ تمہارے کان میں آواز نہ چلی جائے، تم اس کی آواز نہ سننا، اس کی بات نہ سننا، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنا، بڑا خطرناک آدمی ہے وہ، جادو کر دیتا ہے۔ حضور کے بارے میں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بہکایا، طفیل کو۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مکے میں آئے تو بہت ساری کاٹن اپنے کان میں ٹھوس لیتے تھے، کان میں خوب روئی ٹھوس لی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ چلی جائے۔ تو وہ دور دور رہتے تھے، کہیں میرے کان میں آواز نہ چلی جائے۔ ایک دن صبح سویرے کعبۃ اللہ شریف کے پاس کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو آہستہ آہستہ ان کے کان میں حضور کی تلاوت کی آواز چلی گئی، ان کو مزہ آنے لگا، اچھا لگنے لگا۔ انہوں نے سوچا میں پڑھا لکھا انسان ہوں، شاعر ہوں، سمجھدار ہوں، میں ان لوگوں کے بہکائے میں کیسے آ گیا؟ میں نے اپنے کان میں روئی ٹھوس لی، کاٹن میں نے ٹھوس لی۔ تو انہوں نے کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، تلاوت سننے کے بعد چپ کھڑے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما کے نماز پڑھ کے اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب حضور گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اجازت مانگی، اندر چلے گئے اور حضور سے انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں دوس کا قبیلہ جو ہے اس کا سردار ہوں، میں یمن کے پاس رہتا ہوں، میری حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے، پڑھا لکھا انسان ہوں۔ میں جب مکے میں آیا مجھے لوگوں نے ایسے ایسے بہکایا اور کہا کان میں روئی ٹھوس لینا، آواز نہ چلی جائے۔ کہنے لگا میں اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوں کہ اتنا پڑھا لکھا انسان ہوں، میں ان کے بہکائے میں آ گیا۔ کہنے لگا حضور میرا جی چاہتا ہے آپ مجھے کچھ قرآن شریف پڑھ کے سنائیے، کچھ تلاوت کر کے سنائیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے وہاں تو سنا ہی تھا حضور کا، گھر میں بیٹھ کے بھی فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھے قرآن شریف پڑھ کے سنائیے۔ حضور نے تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیا منظر رہا ہوگا کہ ایک آدمی قرآن فرمائش کر رہا ہے اور حضور سنا رہے ہیں۔ سننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کتنا پاکیزہ کلام ہے، کتنا مقدس کلام ہے، کیسا اچھا کلام ہے، کتنی ہدایت والا، کتنے انصاف والا، کتنا سچا کلام ہے یہ۔ اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ جب نکلے تو قریش کے تو سارے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ طفیل کیا کر رہا ہے، طفیل کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو اسلام لے آئے یہ تو دیکھیے قرآن کی تاثیر دیکھیے نا آپ، قرآن کی کشش دیکھیے نا، قرآن کے اندر جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے، تو یہی قرآن شریف تو ہم بھی پڑھتے ہیں، جو طفیل ابن عمرو دوسی نے قرآن سنا تھا وہی تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔
لیکن ہم کو ہدایت نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کے اندر ابھی کمی ہے نا۔